اقتضاء کی۔ پچھلا جو ہمارا درس قرآن و حدیث ہوا تھا 19 اور رمضان المبارک کی صبح، اس میں ہم نے اس رات کا ذکر کیا تھا جس میں حضرت مولا کائنات کی شہادت کی ابتدا ہوئی۔ آج میں نے قرآن مجید سورہ مریم کی جو آیت مقدسہ ہے وہ تلاوت کی ہے، کیونکہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ تقریباً 800 آیات قرآنی حضرت مولا علی کی شان میں قرآن پاک میں موجود ہیں۔ کتنی؟ 800۔ بڑی سعادت کی بات۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ اور ایمان آپ سمجھتے ہیں، میں نے کئی بار عرض کیا کہ ایمان اللہ کو ایک ماننا، واحد ماننا، یکتا ماننا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ گواہی دینا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کرے ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں، اور یقین جانیے جو کوشش کرتے ہیں، جو کہتے رہتے ہیں، ہر وقت ایمان اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ انہیں ایمان کی حالت میں قبر میں لے کر جائے گا۔ اور اصل کامیابی یہ ہے، ہو سکتا ہے ایسے کوئی بندہ نیک عمل کرے، سرکار نے فرمایا کہ اس کی موت میں، اس میں اور جنت میں ایک بلشت کا فاصلہ رہ جائے۔ کتنا؟ ایک بلشت کا فاصلہ رہ جائے، لیکن اس کے مقدر میں نہیں ہے، اس کی تقدیر جو ایسی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ فرمایا کوئی ایک عمل اس کے سارا کچھ جو ہے وہ برباد کر دیتا ہے اور وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جس کی زندگی گناہوں سے لت پت گزر گئی ہو، اور اس میں اور جہنم میں ایک بلشت کا فاصلہ رہ گیا، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، کوئی ایک عمل کر لیا، یعنی کافر تھا تو کلمہ پڑھ لیا، گنہگار تھا تو توبہ کر لی، فرمایا اس سبب سے اللہ پاک نے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو جنت کا فیصلہ جو ہے وہ کس پر ہوگا؟ بولنا ذرا۔ اس لیے جب بھی دعا کریں، ایک تو یہ کہ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں یہ دعا ضرور شامل کریں، اے اللہ میرا خاتمہ بالایمان فرمانا، خاتمہ بالایمان فرمانا۔ تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے مان لیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وعملوا الصالحات، اور پھر اچھے عمل کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑی توجہ سے بات، عقیدے کی بات بھی اس میں ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کیوں بات کرتے ہیں حضور کی محبت کی، صحابہ کرام کی محبت کی، حضرت مولا کائنات کی محبت کی، حضرت حسنین کریمین کی محبت کی، اور ہر ایک کی جو محبتیں ہیں، حضور داتا گنج بخش علی اجویری ہیں، ہمارے اولیاء اللہ ہیں، ہمارے پیر و مرشد جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، دین دیتے ہیں، تو ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس آیت میں جواب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے، پھر اللہ پاک کیا کرے گا؟ سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ کیا ڈالے گا جی؟ بے محبت تو اللہ کی ہونی چاہیے تھی اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اللہ تو یہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ جس شخص نے بھی ایمان لے آیا اور کیا کر لیے؟ اچھے عمل کر لیے، تو اللہ پھر کیا کرے گا کہ مومنوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ جب وہ اس کا تذکرہ کریں گے، جب ذکر کریں گے تو بڑی اس سے محبت کریں گے، واری واری جائیں گے۔ تو فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، فرمایا اللہ محبت ڈال دیتا ہے، بندے کی کیا مجال وہ محبت کرے۔ کچھ محبتیں ایسی ہیں جو اللہ خود دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علی، لا يحب علی منافق، اے علی منافق تجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کرے گا، منافق تجھ سے لا يحب علی منافق، منافق تم سے کبھی بھی محبت نہیں کرے۔ وہ کیا یہ محبتیں یار، میں اللہ کو مانتا ہوں، مجھے کسی بات کے ماننے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ منواتا ہے ان محبتوں کو۔ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اللہ کہتا ہے میں نے محبت ڈالی۔
حتیٰ کہ یہاں تک تو حدیث پاک میں ہے، وہ تو عام بندے کی بات کرتا ہے کہ جب اللہ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی؟ یہ نہیں آیا کہ بندے کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی، میرے لفظوں پر غور کریں، جب اللہ کو کسی بندے سے، اس کا معنی یہ ہے اس زمین پر کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے اور اللہ پہلے محبت کرتا ہے ان سے۔ اللہ کیا کرتا ہے ان سے؟ وہ بھی اللہ، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتے، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اسے چن لیتا ہوں، پھر جبریل امی کو بلاتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے جی، سرکار فرماتے ہیں جبریل امی کو بلا کر اللہ فرماتا ہے کہ جبریل جی مولا مجھے فلاں سے محبت ہے، اللہ مجھے فلاں سے، تو باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے محبت کر، اور میری محبت کا توق، میری محبت کی مہر پہنچا دے، پیغام پہنچا دے ہر ایک کو، ہر فرشتہ اس سے محبت کرے، آسمان والے محبت کریں، زمین والے محبت کریں۔ فرمایا وہ ہوتا تو بندہ ہی ہے، لیکن محبت اس قدر ہوتی ہے، گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، ہر دل میں اس کی محبت ڈالی ہوتی ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ ہر امت کا فرد اس سے محبت کی بات کرتا ہے، کہتا ہے یار اللہ پاک نے بڑا فضل فرما دیا۔ سرکار نے فرمایا علی تجھ سے کوئی منافق جو ہے محبت نہیں کرے گا، اور فرمایا کہ کوئی مومن ایسا نہیں جو بغض رکھے دل میں تیرے بارے میں، ہر مومن تجھ سے محبت کرے گا، ہر مومن کیا کرے گا؟ تجھ سے محبت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور بخاری شریف کی روایت جو کس قدر حسین ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا، پہلے صحابہ کرام جاتے رہے اور جلیل القدر صحابہ کرام گئے فتح نہیں ہوئی، پھر گئے دوسرے صحابی فتح نہیں ہوئی، تو سرکار نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا۔ فرمایا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا باقی صحابہ کرام محبت نہیں کرتے تھے؟ ذرا جواب دینا، بولو تو صحیح، کرتے تھے۔ اس کا مطلب حضور صرف امتیاز بتانا چاہتے ہیں، حضور بتانا چاہتے ہیں کچھ بندے ایسے بھی ہیں اللہ رب العزت ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، ان پر ایسا فضل کر دیتا ہے، فضل کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور ہاں جی وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ سب صحابہ کرام جو تھے رات کو جاگتے رہے، دعائیں کرتے رہے، وہ سب جانتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی تھا جو سویا ہوا تھا، وہ کیوں سوئے تھے؟ بیمار تھے۔ کیا بیماری تھی؟ اشوب چشم ہو گئی تھی، وہ جو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آج بھی آج کل لوگوں کی آنکھیں کھلتی نہیں تھی، اشوب چشم تھی۔ سارے دعا کرتے رہے کیونکہ وہ کہتے تھے سرکار نے فرمایا کل جس کو جھنڈا ملنا ہے اس کو کیا مل جانی؟ کامیابی مل جانی۔ وہ سوئے ہوئے تھے کیونکہ بیمار تھے، بیمار کو اجازت ہوتی ہے وہ نماز فرض پڑھ لے، اس کے بعد کیا ہے بیماری میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو سوئے ہوئے تھے، تو سرکار جب آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کی، آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ صحابہ نے یوں دیکھا حضور وہ تو بیمار ہیں، تو آقا نے فرمایا بھی کدھر ہے؟ بلا کر لاؤ اسے۔ بلا کر لائے تو سرکار علی کیا ہوا؟ کہا حضور میری آنکھیں جو ہیں وہ دکھ رہی ہیں، آنکھیں جو ہے اشوب چشم کی مرض ہو گئی۔ سرکار نے اپنا لعاب مبارک نکالا، مولا کائنات کی آنکھوں پر لگا دی۔ اب بتاؤ، کہا حضور ٹھیک ہو گئی، میرے آقا ٹھیک ہو گئی، ہر بیماری دور ہوگی۔ فرمایا جھنڈا پکڑ لو، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ فتح مقدر کر دی گئی مسلمانوں میں، لیکن قیامت تک اس فتح کا جھنڈا جو ہے اللہ پاک نے تجھے عطا فرمایا۔ جب مولا کائنات علی مرتضیٰ جاتے ہیں، اور پھر روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ دروازہ جو 40 مرد کتنے جی ہر روز بند کرتے تھے، اور ہر روز اس کو اتنا وزنی بنایا گیا تھا اندر داخل ہونے کے لیے، اور اس کو عبور کرنا بڑی بات تھی۔ فرماتے ہیں آپ جاتے ہیں ایک ہی آس کے ساتھ اکھیڑ کر پھینک دیتے ہیں، اور وہاں کا مرحب جو بڑا ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے بڑا طاقتور ہے، وہ آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ مرحب رکھا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کیا رکھا؟ ایک ہی وار میں اس کے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ تو دوستو انسان کی اپنی طاقت کیا ہے؟ یہ طاقت اللہ عطا فرماتا ہے۔ یہ طاقت جب ہم اللہ کہتے ہیں تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ شرک کی یہ سب ہستیاں، ان کا اپنا وجود کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی بعد اوقات مغالطے ڈال دیتے لوگ، دیکھیں جی
ہاں جی اللہ اللہ کریں جی، اللہ یہ بندوں کی طرف کدھر لے کر جائے، نہیں، اللہ فرما رہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے، مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اب آخری بات وہ بڑی توجہ طلب ہے، وہ بھی کیونکہ آپ کی شہادت کے ساتھ، کہ یہ جو عبد الرحمن نام ہے کیا ہے، ابن ملجم، قبیلہ اس کا کیا ہے، مرادی، کیا قبیلہ ہے؟ بعد قد پوسٹیں ہم نے پڑھی، وہ فیس بک پہ بھی پڑھی، انہوں نے کہا کسی نے کہا جی یہ صحابی ہے، یہ کیا ہے؟ اور وہ بدبخت لوگ کے کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام کو ملوث کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات تمام تر مفسرین نے تمام تر کتب کے اندر آیا ہے کہ یہ شخص یہودی تھا، یہ کیا تھا؟ یہودی تھا، اور یہودی سے مجبوراً مسلمان ہو گیا تھا، اور منافقوں میں یعنی اوپر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور کچھ لوگ تھے، آپ کو پتہ ہے منافقین کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے اور بڑی شدت کے ساتھ شدمد کے ساتھ آیا، اور یہ شخص جو تھا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے خصوصی طور پر اس کو تیار کیا گیا تھا، اور اوپر کا یعنی کلمہ اس نے پڑھ لیا، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ علی تیری کیا ہوگی، وہ ہو گیا، مولا کائنات علی مرتضیٰ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، ہاں جی وہ اتنے بیمار ہیں، مشکل ہے، چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، آپ نے فرمایا کہ علی کی وفات نہیں ہو سکتی، علی کی وفات کیوں؟ فرمایا میرے رب نے بتا دیا ہے کہ علی شہید ہوں گے، اور سرکار نے فرمایا میں جانتا ہوں، آقا نے فرمایا ایک بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور وہ شقی تھا، بدبخت تھا، فرمایا وہ اس امت کا بدبخت تھا، بنی اسرائیل کا، اس امت کا بدبخت جو ہے وہ شخص ہوگا جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کو شہید کرے گا، اور عین نماز کے اندر جو ہے یہ حملہ کرے گا اور شہید کرے گا۔ اس کی ابتدا کیا ہوگی؟ نماز سے ہوگی، کیا ہوگی؟ تو جب یہ آیا تو ایک طریقے سے آیا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے ایک گورنر کو خط لکھا کہ مجھے 10 افراد ایسے دے دیں جن کو میں تیار کرتا ہوں، اور وہ آگے جو فنون، جنگی فنون اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ قابل لوگ ہوں، ذہین لوگ ہوں، ان کو مجھے دیں۔ تو اس شخص کا نام بھی کیونکہ اوپر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، عبد الرحمن بن جو ملجم ہے، ابن ملجم جو ہے، اس کا نام بھی ان پہلے 100 افراد میں تھا، یعنی 100 افراد چنے گئے، پھر 100 میں سے کتنے چنے گئے؟ 10۔ یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں میں آیا، یعنی کہ جنہیں آپ نے تربیت کرنی تھی، آپ نے، تو آپ کہیں گے بھی آپ تو کہتے ہیں کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ اور یہ سب خبریں جانتے ہیں، ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں ہاں بھی جانتے تھے، سن لو میں سناتا ہوں، اور بالکل معتبر چیزیں جو رکھ رہا ہوں آپ نے اسے ایسے لائن میں دیکھا، آگے بلایا، کیا کیا؟ پکی بات بتا رہا، ایسے دیکھا، کیا نام ہے تیرا؟ کہا مجھے عبد الرحمن کہتے ہیں، عبد الرحمن، یہودی بھی اپنے نام ایسے رکھتے تھے، تو فرمایا تیرے باپ کا نام؟ کہنے لگا جی ملجم، کیا ہے؟ پھر فرمایا تم قبیلہ تمہارا کیا ہے؟ اس نے کہا مرادی، کیا قبیلہ ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے دہرایا، مرادی قبیلے سے ہو جی، مرادی قبیلے سے ہو جی، مرادی قبیلے سے ہو جی، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سب حیران ہو گئے، حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا رہنے دو یہ راز ہے، یہ کیا ہے؟ پھر ان کا حضور بتائیں کچھ، فرمایا بس اس آیت کا معنی پڑھ لینا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اسی طرف کیا کرنا ہے؟ لوٹ جانا ہے۔ پھر اس کا وہاں رہنے والا کوئی نہیں تھا کوفے میں، اس کا یعنی رشتہ دار، تو یہ جو 10 افراد آئے تھے یہ خاص حکومت نے بلائے تھے، تو ان کی تربیت کرنی تھی، تو یہ بیمار ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ خود عیادت کرنے جاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے، اس کو حضرت مولا کائنات اس دوران جو تھی شدید محبت ہو گئی، کیا ہو گئی؟ وہ جو آپ کا رویہ دیکھا، اور دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں آیا کس مقصد کے لیے ہوں، اور کہتے ہیں کہ جب شدید محبت ہو گئی تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں کیا کرنے والا ہوں، یہ تو اتنا اچھا بندہ ہے، اللہ کا پہنچا ہوا بندہ، کس میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا؟ تو پھر جو تھا نا، یہ بات مولا کائنات علی مرتضیٰ سے اس نے کی، کہا حضور جو بات آپ نے کی تھی میرے دل والی، وہ قتل والی، ہاں جی وہ بات ایسے ہی ہے، آپ مجھے قتل کروا دیں، مجھے سزا دیں، کیا دیں؟ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تجھے سزا دوں، جو عمل تو نے ابھی کیا نہیں،
اس کی سزا میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں؟ اس نے کہا اچھا پھر بات یہ ہے کہ میں تائب ہوتا ہوں. کیا ہوتا ہوں؟ تائب ہوتا ہوں. میں اپنی بات دل سے نکالتا ہوں، اور میں ہمیشہ کے لیے یہ بات ہے کہ میں آپ کا اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر، جو کچھ ہے میرے دل کے اندر وہ تو میں بدل گیا، لیکن جو رسول اللہ نے فرمایا وہ کیسے بدلے؟ بات تو یہ وہ کیسے بدلے؟ تو پھر ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ نروان کہا جاتا ہے. اس میں بھی یہ پیش تھا، اور اس کے اندر حضرت مولا کائنات کو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، اور بہت سے قبیلہ تھا بنو تمیم قبیلہ، اس کے لوگ 10 افراد خصوصاً جو تھے وہ مارے گئے. ایک عورت تھی جس کا نام تھا کتام. کیا نام تھا؟ اس کا بھائی بھی وہاں مارا گیا اور اس کا باپ بھی مارا گیا. جب مارا گیا تو اس شخص نے کہا مولا کائنات علی مرتضیٰ سے اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں جھنڈا لے کر آگے جاتا ہوں اور سب کو بتاتا ہوں کہ مجھے ہمیں فتح مل گئی ہے تو مولا کائنات علی مرتضیٰ کو. آپ سمجھ گئے کیونکہ وہ باتیں ساری سامنے تھیں. فرمایا تیرا مقصد کیا ہے آگے جانے کا؟ اس نے کہا جی آپ مجھے اجازت دے دیں. ہاں جی تو میں جھنڈا لے کر جاتا ہوں. تو آپ نے اجازت دے دی. جب اجازت دے دی تو وہاں گیا تو وہ کتامہ جو تھی اس نے دیکھا، اتنی خوبصورت تھی، کہتے ہیں کہ اس جیسا حسین اس وقت اس شہر میں یا اس علاقے میں کہتے ہیں روئے زمین پر اس وقت نہیں تھا. جب پہلی نظر دیکھی تو کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ہاں میں بھی تیرے جیسے بندے کی تلاش میں تھی. شادی میرے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن بڑی مہنگی پڑے گی. بڑی؟ اس نے کیسے مہنگی پڑے گی؟ کہنے لگی سب سے پہلے تو میری حق مہر جو ہے جو ان کے رواج میں تھی وہ ہوگی 3000. کتنی ہوگی؟ 3000. اس کے علاوہ کچھ شرائط اور بیان کی. ایک شرط یہ بیان کی کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے ہمارے قبیلے کے 10 افراد جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ مارے گئے، واصل جہنم ہو گئے. میں اس وقت سکون سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اس کو استغفر اللہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاؤں اور اس کو شہید نہ کروا دوں تو میں نے بیٹھوں گی. اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں. اس کا وہ جو اندر کا شیطان تو پہلے بھی موجود تھا. اس نے کہا کام تو پہلے بھی کرنے آیا تھا لیکن کچھ رکاوٹ آ گئی تھی، لیکن اگر یہ کام اس طرح چل جائے تیرے ساتھ شادی ہو جائے اور باقی معاملہ تو پھر میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے پھر یہ کام کیا کہ تلوار اپنی جو تھی اس کو زہر میں بھگو کر رکھ دیا. فرماتے ہیں جو آخری ایام تھے آپ کے حضرت مولا کائنات کے ماہ رمضان المبارک کے، آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیے تھے. ایک دن آپ حضرت امام حسن کے پاس ٹھہرتے تھے، ایک دن حضرت امام حسین کے پاس ٹھہرتے تھے، اور ایک صاحبزادے اس وقت اور کوفے موجود تھے اس کے پاس ٹھہرتے تھے. بالکل سحری بہت کم کھاتے تھے. افطاری کے وقت بھی صرف کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کرتے تھے. لوگ پوچھتے، بیٹا پوچھتا، حضرت امام حسن پوچھتے، حضرت امام ابا حضور آپ بہت کم کھاتے ہیں. فرماتے بس ہم کھا چکے جو کھانا تھا. وہ وقت آنے والا ہے جو میرے محبوب نے فرمایا تھا وہ وقت آنے والا ہے. فرماتے بس یہ باتیں کرتے، لوگوں کو تلقین کرتے اور فرماتے لوگوں وہ وقت قریب آ گیا. فرمایا ایک بار بیٹھے تھے اور فرمانے لگے ابھی تک وہ کیوں نہیں آیا؟ وقت تو وہ مکمل ہو گیا. جس رات، وہ رات تھی یعنی آج کی رات جو 19 کی رات جس میں وہ قتل کا حملہ اس نے کیا، آپ اٹھے تھے، ستاروں کو دیکھتے تھے اور ستاروں کو دیکھ کر بلند آواز سے کہتے ہاں آج وہ رات ہے جس کا وعدہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور مجھے بتایا ہے. آج کی رات اس زمین پر میری آخری رات ہے زمین کے اوپر اور میں اس دنیا سے اٹھایا جانے والا ہوں. پھر جب آپ تشریف لے جا رہے تھے فرمایا راستے میں کچھ بخت جو پرندہ ہوتا ہے جیسے مرغا ہوتا ہے، اسی طرح دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو پانی میں رہتا ہے، بہت ساری بختیں جو تھی آپ کے سامنے آئیں، چلاتی تھی چلا. آپ فرمایا چپ کر جاؤ، جو تم بتا رہی ہو اللہ پاک نے محبوب کے صدقے مجھے آگاہ کر دیا. تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے. 2 روایات ہیں. ایک روایت میں نے اس دن بیان کی کہ آپ فجر کی نماز عین نماز کے اندر تھے. ایک روایت ہے کہ آپ سنت موقدہ جو تھے وہ ادا فرما رہے تھے تو ظالم بدبخت نے آپ پر وار کیا. جب وار کیا، پہلا وار جو تھا اس قدر شدید تھا، پیٹھ میں کیا اور آپ کا سر کا جو زخم تھا وہ کھل گیا. اور بعدوں نے کہا کہ اس نے تلوار جو تھی وہ سر میں ماری. قاتل جو تھا وہ پکڑا گیا. تو پھر آپ نے فرمایا کون ہے وہ قاتل؟ حالانکہ پہلے سارا ذرا دکھاؤ تو صحیح، تو دیکھا تو وہی تھا. پھر آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. آپ نے فرمایا سچ کہا تھا میرے آقا نے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر فرمایا وہ جیسے میں نے عرض کر دیا تھا اس دن کہ آپ کو رحم، فرمایا اس کو ذرا دودھ پلاؤ. اگر میں کیا ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں تو پھر کیا، اگر یہ ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں فائنل نہیں کہنا ہوتا کہ اگر ایسا ہو جائے یعنی جو اللہ چاہے گا ہونا تو وہی ہے. تو فرمانے لگے پھر کیا کرنا، اگر میں شہید تو پھر اس کو جو سزا اس کی بنتی وہ دے دینا، اور اگر میں بچ گیا تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. آپ آج کی رات اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا. ایک مقام تو یہ تھا انا مدینۃ العلم علی بابوہا،
سرکار نے فرمایا تھا میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے۔ ایک مقام اور تھا، وہ کیا؟ کثیرہ میسر کے نا ای سعادت، کثیرہ میسر کے نا ای سعادت، یہ سعادت کسی کو نہیں ملی۔ وہ کیا؟ کہ کعبے میں پیدا ہو۔ کثیرہ میسر کے نا ای سعادت ہے کعبہ ولادت ہے مسجد شہادت، پیدا ہوئے ہیں کعبہ میں، شہید ہوئے ہیں مسجد کوفہ کے اندر۔ تو فرماتے یہ سعادت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کی شہادت کا دن آج کا دن ہے، پوری دنیا میں عالم اسلام میں آپ کی شہادت جو منائی جاتی ہے۔ جو میرے مقتدی حضرات ہیں، نمازی حضرات، انہیں میں کہوں گا کہ جہاں ہم روزہ کھولیں گے، روزہ تو ہم نے کھولنا ہی ہے، دعا تو ہم نے کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ کے پیاروں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤں، انہیں دعاؤں کی یقین جانیے، جو ہم کہتے ہیں نماز کے بعد اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہ تو محبوب کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا، جس کا تو نے، وہ تو کر چکا ہے۔ عسیٰ یبعث کا ربو کا مقام، ہم اس میں شامل ہو جائیں گے تو فائدہ ہمارا ہو جائے گا۔ اللہ پاک حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کی شہادت کا صدقہ پوری امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔